السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا چوتھا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نازعات سورہ نمبر 79 کے اخیر کی 20 آیتیں ہیں، آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 46 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اانتم اشد خلقا ام السماء بناها، انسانوں کیا تم کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ جس آسمان کو اللہ نے بنایا ہے، رفع سمکہا فسواہا، اسی اللہ نے آسمان کو بلند کر کے اسے برابر کر دیا ہے، ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک کر دیا ہے۔ واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، اور اسی اللہ نے اس کی رات کو تاریک اندھیرا بنایا اور دن کو روشن اجالا بنایا۔ والارض بعد ذلک دحاہا، اور اس کے بعد اللہ نے زمین کو بچھا دیا، پھیلا دیا۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اسی اللہ نے زمین سے پانی اور چارہ نکالا۔ والجبال ارساہا، اور اسی اللہ نے پہاڑوں کو زمین میں کھوٹے کی طرح گاڑ دیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب اے انسانوں تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب سب سے بڑی آفت یعنی قیامت آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان دنیا میں کیے ہوئے اپنے کاموں کو یاد کرے گا۔ وبرزت الجحیم لمن یری، اور جہنم دیکھنے والوں کے بالکل سامنے کر دی جائے گی۔ فاما من طغی، جس نے سرکشی کی، جس نے حق کا انکار کیا۔ وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا۔ فإن الجحیم ہی المأوی، تو انکار کرنے والوں کا جہنم ہی ٹھکانہ ہے۔ واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوی، لیکن جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا اور اپنے آپ کو بری چاہتوں خواہشوں سے روکے رکھا۔ فإن الجنة هي المأوى، تو نیک لوگوں کا جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ قیامت کب آئے گی۔ فیم انت من ذکراها، قیامت کب آئے گی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا لینا دینا۔ الی ربک منتہاها، قیامت کی خبر تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے پاس ہے۔ انما انت منذر من یخشاها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر اس شخص کو ڈرانے والے جو قیامت کے دن سے ڈرتا ہے۔ کانہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جب انکار کرنے والے قیامت کے دن کو دیکھ لیں گے تو سمجھ لیں گے کہ وہ دنیا میں یا قبر میں صرف ایک شام یا صرف ایک صبح ہی ٹھہرے رہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا چوتھا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نازعات سورہ نمبر 79 کے اخیر کی 20 آیتیں ہیں، آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 46 تک۔ آیت نمبر 27 پر غور کیجیے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، اے انسانوں کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا بنانا؟ غور تو کرو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا ہے۔ آسمان بغیر کھمبے کے کھڑا ہوا ہے اور آسمان کو تم دیکھ رہے ہو کتنا اوپر ہے، تو بھلا بتاؤ یہ سب کس نے کیا ہے؟ آسمان کے اندر ستارے ہیں، سیارے ہیں، سورج اور چاند ہیں، ذرا غور تو کرو۔ بھلا بتاؤ آسمان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا تمہارا پیدا کرنا؟ اس کے بعد زمین کے بارے میں کہا، والارض بعد ذلک دحاہا، آیت نمبر 30 میں ہے، زمین کو ہموار کر دیا، بچھا دیا۔ زمین کو اللہ نے پہلے پیدا کیا، پھر آسمان کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد اللہ نے زمین کو برابر کیا ہے، ہموار کیا۔ زمین سے پانی نکالا، چارہ اور خوراک نکالا، پہاڑوں کو اس کے اندر گاڑ دیا۔ دحاہا، شتر مرغ کے انڈے کی طرح گول زمین کے بارے میں ہے، یا دنیا گول ہے اس کے بارے میں ذکر ہے۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، آیت نمبر 31 پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پانی نکالا اور چارہ نکالا۔ اسی طرح کہا آیت نمبر 33 میں، متاعا لکم ولانعامکم، پانی کے ذریعے غور تو کرو کتنے فائدے کی چیزیں ہیں، چارہ تمہارے جانوروں کے کھانے کے لیے ہے۔ آیت نمبر 35 پر غور کیجئے، انسان جان جائے گا، یاد کرے گا جو اس نے پیش کیا ہے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، دنیا میں جو اس نے کوشش کی سب وہاں جان جائے گا۔ ایسی کئی آیتیں قرآن کریم کے اندر ہے۔ سورہ قیامت سورہ نمبر 75 آیت نمبر 13، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان جان جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا ہے۔ سورہ نبا سورہ نمبر 78 آیت نمبر 40، یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ، آدمی جان جائے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 49، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، انسان نے جو کیا ہے وہ اس کو پا لے گا، حاضر ہے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ سورہ انفطار سورہ نمبر 82 آیت نمبر 5، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر نفس جان لے گی جو اس نے آگے پیش کیا جو پیچھے چھوڑا ہے۔ آیت نمبر 37، 38 اور 39 پر غور کیجئے، جہنم کس کے لیے؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جہنم اس کے لیے جو سرکش ہے، جس نے اسلام قبول نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، جو ایمان ہی نہیں لایا، تو اس کے لیے جہنم ہے۔ جنت کس کے لیے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ،
جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو بچا لیا، خواہش نفسانی سے نکال لیا، نفسانی خواہشوں کے پیچھے نہیں پڑا، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور اس سے پہلے جن لوگوں نے سرکشی کی، ایمان نہیں لائے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 42 پر غور کیجئے، يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کب آنے والی ہے؟ آپ کہہ دیجئے کیا لینا دینا ہم کو، علم اللہ کے پاس ہے۔ دنیا میں ٹھہرنا اور آخرت میں ٹھہرنا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ انسان جب وہاں دیکھ لے گا تو کہے گا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، آیت نمبر 46۔ جب وہ لوگ آخرت کو دیکھ لیں گے تو یہی کہیں گے کہ ہم دنیا میں صبح کے وقت تھوڑا ٹھہرے یا شام کے وقت تھوڑا ٹھہرے، دن کا پہلا حصہ یا دن کا آخری حصہ دنیا کے اندر رکے، بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال ختم ہو جائے گی۔ آخرت کے مقابلے میں بس یہی ہے، گویا کہ صبح میں ذرا رکنا یا شام میں رکنا۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔